والمستحاضۃ ومن به سلسل البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقع يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. والمستحاضۃ ومن به سلسل البول والرعاف الدائم والجرح ملا آپ کو ملا والمستحاضۃ ومن به سلسل البول والرعاف الدائم. والمستحاضۃ اور مستحاضہ عورت، ومن به سلسل البول ومن اور وہ شخص جس کو پیشاب ٹپکتا رہتا ہو، سلسل کے معنی مسلسل پیشاب آنا، اور مستحاضہ عورت اور وہ شخص جس کو مسلسل پیشاب ٹپکتا ہو، والرعاف الدائمی اور جس کو دائمی نکسیر ہو، والجرح الذی اور وہ زخم لا یرقع جو نہ بھرتا ہو. یتوضؤون یہ لوگ وضو کریں گے، لوقت کل صلاۃ ہر نماز کے وقت کے لیے، ویصلون بذالک الوضوء اور نماز پڑھیں گے وہ اس وضو سے، فی الوقت وقت کے اندر، ما شاءوا جتنی وہ چاہیں، من الفرائض فرائض میں سے، والنوافل اور نوافل میں سے. والمستحاضۃ یہاں سے معذورین کا بیان کر رہے ہیں، معذورین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی عورت کو استحاضے کی بیماری ہے، استحاضے کا خون آ رہا ہے، مستقل آ رہا ہے، کہ ایک ٹائم سے لے کر یعنی نماز کے شروع وقت سے لے کر آخر وقت تک کبھی نہیں رکتا ہے، مسلسل چالو ہے، لگاتار استحاضے کا خون آ رہا ہے، پہلے دن، دوسرے، تیسرے، چوتھے آگے جا رہا ہے، تو اب یہ عورت معذور شمار ہوگی. یہ عورت کیا شمار ہوگی؟ معذور. اسی طرح وہ آدمی جس کو پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، سلسل بول کا مریض ہو، پیشاب بار بار آ رہا ہے، پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہیں، نماز کے شروع وقت سے لے کر آخر وقت تک بالکل بھی نہیں رکتا ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ ایک دن شروع ہو گیا تو ایک دن، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں لگاتار پیشاب ٹپکتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا قطرے پیشاب کے آ رہے ہیں. یا اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے کہ اب یہ معذور شمار ہوگا، جس کو پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں معذور شمار ہوگا. اور اسی طرح وہ شخص جس کو دائمی نکسیر ہو، ناک سے مسلسل خون آ رہا ہے، چاہے ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو لیکن مسلسل آ رہا ہے، بیچ میں سے 2 3 4 یا 5 10 منٹ کا وقفہ ہو رہا پھر آ رہا ہے، یا 10 15 منٹ کا وقفہ آ رہا ہے تو پھر آ رہا ہے، 5 10 منٹ کا وقفہ ہو رہا پھر آ رہا ہے، مسلسل اسی طرح آ رہا ہے. اب یہ مرد جو ہے یہ معذور شمار ہوگا. والجرح الذی لا یرقع اور وہ زخم جو کبھی بھرتا نہیں ہے، یعنی انسان کے بدن پر کوئی زخم لگ گیا اب وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے، دوائیاں لگا رہا ہے، علاج کر رہا ہے، ٹھیک ہو ہی نہیں رہا ہے، کئی دن گزر گئے. تو اب یہ جو استحاضے والی عورت ہے، مسلسل خون آ رہا ہے، پیشاب مسلسل ٹپک رہا ہے، پیشاب کے قطرات، اور اسی طرح جو ہے مسلسل نکسیر آ رہی ہے، یا اسی طرح ایسا زخم ہے جو بھرتا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ جو بیماریاں ہیں جس کو یہ لاحق ہو جائیں گی وہ معذور شمار ہوگا. اب معذورین کا مسئلہ کیا ہے؟ معذورین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو یہ وضو کریں گے. نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ وضو کریں گے. اب اس وضو سے وقت کے اندر جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. مثلا فرض نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، قضاء عمری پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات اور دوسری نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں.
لیکن جب ایک نماز کا وقت نکل جائے گا تو ان کی طہارت خود بخود ٹوٹ جائے گی. اب جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو ان کو دوبارہ طہارت کرنی پڑے گی, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ ہے معذورین کا مسئلہ. اب مثلا مثال کے طور پر کوئی معذور آدمی ہے, اس نے ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اس نے وضو کر لیا. اب ظہر کے وقت سے لے کر عشاء عصر تک جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے کر سکتا ہے, عبادات جو بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا, عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو اس کی طہارت ختم ہو جائے گی. یہ عصر کی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے گا. یہی مسئلہ. والمستحاضۃ, اور مستحاضہ عورت, ومن به سلسل البول, اور وہ شخص جس کو پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہو, والرعاف الدائمی, اور دائمی نکسیر ہو, والجرح الذی, اور وہ زخم جو کبھی بھرتا نہ ہو یعنی ٹھیک نہ ہوتا ہو. یتوضؤون, یہ لوگ وضو کریں گے, لوقت کل صلاۃ, ہر نماز کے وقت کے لیے. ویصلون بذلک الوضوء, اور وہ پڑھیں گے بذلک الوضوء, اس وضو سے, فی الوقت, وقت کے اندر, ما شاءوا, جتنی وہ چاہیں, من الفرائض والنوافل, فرائض میں سے اور نوافل میں سے. جو نماز پڑھنا چاہیں وقت کے اندر پڑھ سکتے ہیں. جو ہی نماز کا وقت نکل جائے گا تو ان کی طہارت بھی ٹوٹ جائے گا. اب یہ دوبارہ وضو کریں گے. اب یہ تو مسئلہ ہے. لیکن اب جس کو استحاضے کی بیماری ہو, یا پیشاب ٹپک رہا ہو, یا نکسیر ہو, یا زخم ہو, تو ظاہر اعتبار سے اس کو علاج کرنا چاہے, لیکن جب تک نہ وہ ٹھیک ہوگا تب تک وہ معذور ہی شمار ہوگا. معذور ہی کیا ہوگا؟ شمار ہوگا. اب اگر کوئی آدمی, جس آدمی کو یہ بیماریاں لاحق ہوں, ان بیماریوں کا مریض ہے, اب اس کو دیکھنا ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر مجھے مثلا ظہر سے لے کر عصر تک بیچ میں اگر مجھے 15 منٹ کا وقفہ یا 20 منٹ کا وقفہ ایسا گزرتا ہے جس میں مجھے خون نہیں آئے گا, تو اس کو جلدی سے جلد وضو کرنا چاہے اور جلدی سے جلد ان 10-15 منٹ کے اندر وقت کی نماز پڑھ لینی چاہے. چلیں آگے. فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ, پس جب وقت نکل جائے گا تو ان کا وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا, ان کی طہارت باطل ہو جائے گی. وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِنَافُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى, وَكَانَ عَلَيْهِمْ, اور لازم ہے ان پر, استیناف الوضوء, وضو کا اثر نو کرنا, وضو کا دوبارہ وضو کرنا, لصلاۃ اخرى, دوسری نماز کے لیے. اب دوسری نماز کے لیے ان پر لازم ہے دوسرا وضو کرنا, کیونکہ پہلا وضو کیا ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا. یہ معذورین کا مسئلہ ہے. اب اسی پر قیاس کر لیجئے آپ, جس کو جو بھی عذر لاحق ہوگا. مثلا نماز پڑھنے کے لیے تو ظاہری اعتبار سے تو یہی عذر پیش آ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کیا ہو سکتا ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. جیسے پیشاب کا آنا بار بار, خون کا آنا بار بار, زخم جو بھرتا نہیں ہے, تو یہی آزار ہیں, اس کے علاوہ تو نہیں ہے. والنفاس هو الدم الخارج عقیب الولادت. اب نفاس کی تعریف کر, نفاس کس کو کہتے ہیں؟ والنفاس, اور نفاس, هو الدم, وہ خون ہے, الخارج عقیب الولادت, جو ولادت کے بعد نکلتا ہے, جو بچے کی ولادت کے بعد نکلتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس والا خون شمار ہوتا ہے, وہ حیض والا خون نہیں ہوتا ہے, وہ نفاس والا خون ہے. والنفاس هو الدم الخارج عقیب الولادت, اور نفاس وہ خون ہے جو نکلتا ہے پیدائش کے بعد, بچے کے پیدا ہونے کے بعد, وہ نفاس کا خون ہے. اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا یا پرچے میں آئے گا کہ بھائی نفاس کی تعریف کیجئے, نفاس کس خون کو کہتے ہیں, تو آپ کو یہی تعریف کرنے ہیں, نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نکلتا ہے, وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. والدم الذی تراہ الحامل, اور وہ خون جس کو حاملہ عورت دیکھتی ہے, اور وہ خون جس کو حاملہ عورت دیکھے, یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. والدم الذی, اور وہ خون, تراہ الحامل, جس کو دیکھے حاملہ عورت. وما تراہ المرأۃ, اور وہ خون جس کو عورت دیکھے, فی حال ولادتہا, بچہ پیدا ہونے کی حالت میں, قبل خروج الولد, بچے کے نکلنے سے پہلے, بچے کے نکلنے سے پہلے یا بچہ پیدا ہونے سے پہلے. والدم الذی, اور وہ خون, تراہ الحامل, جس کو حاملہ عورت دیکھتی ہے.
وما تراہ المرأۃ، وما اور وہ خون تراہ المرأۃ جس کو عورت دیکھے، فی حال ولادتہا بچہ پیدا ہونے کی حالت میں، قبل خروج الولد بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، استحاضۃن استحاضے والا خون ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ عورت ہے، وہ خون دیکھتی ہے، اب چونکہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور حیض کا جو تعلق ہے وہ رحم کے اندر سے ہے، تو جب رحم کا منہ کھلا ہوتا ہے تو حیض آ جاتا ہے، وہ خون آتا ہے، وہ حیض کا شمار ہوتا ہے۔ اب جب بچہ حاملہ عورت ہوتی ہے، بچہ قرار پاتا ہے، تو پھر وہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اب جو ہے حیض آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی حاملہ عورت جو ہے اس حالت میں، حمل کے حالت میں خون دیکھتی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ استحاضے والا خون ہے، یعنی بیماری والا خون ہے، یہ کسی رگ وغیرہ سے آ رہا ہوگا، یہ حیض کا خون نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح جب درد ذہ شروع ہوتا ہے تو وہ کافی دیر تک رہتا ہے، تو اب اس درد ذہ یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو بیماری ہوتی ہے، اس حالت میں جو عورت خون دیکھے گی وہ خون بھی استحاضے کا خون ہوگا، وہ خون حیض والا خون شمار یا نفاس والا خون شمار نہیں ہوگا۔ وما تراہ المرأۃ فی حال ولادتها، اور وہ خون جس کو عورت دیکھے بچے کی پیدا ہونے کی حالت میں، قبل خروج الولد بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، استحاضۃ وہ کون سا خون ہوگا؟ استحاضے والا خون ہوگا۔ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ، اور نفاس کی کم سے کم حد یا نفاس کی کم سے کم مدت، لا حد لہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، نفاس کی کم سے کم مدت اس کی کوئی حد نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے خون 5 دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتا ہے، 15 دن بھی آ سکتا ہے، 20 دن بھی آ سکتا ہے، 25 دن بھی آ سکتا ہے، 30 دن بھی آ سکتا ہے، 35 دن بھی آ سکتا ہے، 40 دن بھی آ سکتا ہے، اس کی کوئی حد۔ لیکن اکثر حد جو نفاس کی وہ 40 دن ہے، کہ 40 دن تک نفاس کا خون آ سکتا ہے۔ 40 دن کے بعد اگر خون اور دیکھ رہی ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، بلکہ وہ استحاضے کا خون ہوگا، یعنی بیماری کا خون ہوگا۔ تو گویا کہ جس طرح حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور 3 دن سے پہلے کا جو خون ہوگا وہ حیض والا شمار نہیں ہوگا، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو وہ 10 دن ہے، اس سے زیادہ جو ہوگا وہ استحاضے کا خون ہوگا۔ اسی طرح نفاس کی مدت ہے کہ نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے 3 دن بھی خون آ کر بند ہو سکتا ہے، 4 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن 15 دن۔ لیکن اب اگر کسی عورت کو 5 دن یا 10 دن یا 12 دن یا 15 دن یا 20 دن جو ہے خون آ کر بند ہو گیا، تو اب کیا کرے گی؟ اب اس کو جو ہے اس کو رکنا ہے۔ آیا تھا کہ حیض والی عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو تب تک وہ غسل نہیں کر سکتی ہے، نہیں کرے گی جب تک نہ ایک نماز کا مکمل وقت اس پر گزر جائے گا، یا وہ کیا کر لے گی؟ غسل کر لے گی، پھر اس کے بعد وہ پاک شمار ہوگی، یہ کہا جائے گا کہ اب حیض کا خون نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر کسی عورت کو 15 دن نفاس کا خون آنے کے بعد، 15 دن آنے کے بعد خون بند ہو گیا، اب وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب مجھے آنے والا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے جو ہے وہ یا تو غسل کرے گی، اور یا جو ہے وہ مکمل ایک نماز کے وقت کے برابر کیا کرے گی؟ وہ انتظار کرے گی۔ اور اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ 1-2 دن رک بھی سکتی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے نفاس کی مدت 40 دن ہے، تو 1-2 دن 3 دن تک بھی انتظار کر سکتے ہیں، پھر وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب مجھے خون آنے والا ہوگا یا نہیں آئے گا۔ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ، اور نفاس کی کم سے کم مدت اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اور اس کی اکثر مدت 40 دن ہے۔ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ خون جو زیادہ ہوگا عَلَى ذَلِكَ اس پر، یعنی 40 دن سے زیادہ پر، فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، پس وہ کیا ہے؟ استحاضے کا خون شمار ہوگا۔ وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، اور جب خون نے تجاوز کر لیا 40 دن پر، اور جب خون نے تجاوز کر لیا 40 دن پر، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، اور تحقیق یہ عورت، ولدت قبل ذَلِكَ، اس سے پہلے بچہ جن چکی ہے، اور یہ عورت اس سے پہلے بچہ جن چکی ہے۔ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النِّفَاسِ، اور اس کے لیے نفاس کے اندر عادت تھی، رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا، تو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے دنوں کی طرف، لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے دنوں کی طرف۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ 40 دن خون آ گیا، بلکہ 40 دن سے بھی زیادہ ہو رہا ہے خون. لیکن اس سے پہلے جو ہے اس عورت نے ایک بچہ جنا ہے، اور جب وہ بچہ جنا تھا تو تب جو ہے اس کی عادت متعین تھی، 15 دن 20 دن یا 25 دن جو بھی عادت ہوگی. لیکن اس مرتبہ جب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو خون جو ہے 40 دن سے زیادہ تجاوز کر گیا، تو کہا جائے گا کہ اس کی عادت تھی 15 یا 20 دن خون آنے کی، وہی ایام عادت والے خون، نفاس والے دن شمار ہوں گے اور نفاس کا خون شمار ہوگا. اس کے علاوہ جو ہوگا وہ نفاس والا نہیں بلکہ استحاضہ شمار ہوگا. یا جیسے یہ ایسے مسئلہ جیسے ماں خبل کے اندر آیا تھا کہ کسی عورت کو حیض آنے کی عادت تھی، مکمل عادت تھی اس کو 5 یا 6 دن آنے کی، لیکن اس مرتبہ 10 دن سے زیادہ تجاوز کر لیا، تو وہاں پر جو ہے عادت کے دنوں کی طرف لوٹا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جتنے عادت کے دن تھے وہ حیض کے شمار ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ استحاضے والے دن شمار ہوں گے، وہ استحاضے کا خون شمار ہوگا. وقد کانت، اچھا، وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، اور جب خون نے تجاوز کر لیا 40 دن پر، وقد کانت هذه المرأة، اور اس عورت کو، ولدت قبل، اور تحقیق کی یہ عورت، یہ ترجمہ کریں گے، وقد کانت هذه المرأة، اور تحقیق کی یہ عورت، ولدت قبل ذالک، اس سے پہلے بچہ جن چکی ہے، ولها عادة في النفاس، اور اس کے لیے نفاس کے اندر متعینہ عادت تھی، ردت الی ایام عادتها، تو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے دنوں کی طرف. وَإِن لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ، اور اگر اس کو کوئی عادت نہیں تھی، فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا، اس کا نفاس 40 دن ہوں گے. کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی بچہ پیدا ہو گیا تھا لیکن تب اس کی کوئی عادت نہیں تھی، تو جب عادت نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی 40 دن خون آیا ہوگا. جب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو اس مرتبہ جو ہے 40 دن سے زیادہ خون تجاوز کر لیا، تو اب کہتے ہیں کہ 40 دن جو ہوں گے وہ نفاس کے شمار ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ حیض کے ہوں گے. تو مسئلہ یہی ہے کہ پہلے والے مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کو عادت تھی، پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد متعینہ دن خون آیا پھر بند ہو گیا، پھر دوسرا بچہ پیدا ہو گیا 40 دن سے زیادہ ہو گیا، تو اب یہ کہا جائے گا کہ جتنی عادت تھی وہ نفاس کا خون شمار ہوگا، اور اس مرتبہ جو ہے اب اگر اس کو عادت نہیں تھی تو پورے جو ہے 40 دن کیا ہوں گے، وہ نفاس کے شمار ہوں گے. وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا، اور اگر اس کو عادت نہیں تھی تو اس کا نفاس 40 دن ہوں گے. بس بتائیے.